دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ میں اس وقت بڑی ایک معتبر، بڑی مقدس، بڑی محترم جگہ پہ موجود ہوں، اور یہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ اور مزار سے ملک ایک ایسا حجرہ ہے جہاں پر اس مزار کے متولی اور سجادہ نشین جناب سید کلیم نظامی صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے۔ السلام علیکم۔ میں سید کلیم نظامی، جیسا قمر صاحب نے فرمایا، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین حضرت کی اولاد میں سے ہیں ہم لوگ۔ اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے بارے میں تو دنوں بیان کیا جا سکتا ہے، بٹ وہ پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ بٹ ان سب چیزوں کو ایک بہت ہی چھوٹے سے وقفے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد اور والدہ ماجدہ کے ساتھ جب آئے یہاں پہ سینٹرل ایشیا سے، کاشان ایک جگہ ہے سینٹرل ایشیا میں، جی وہاں سے آئے تو دلی کے پاس ایک جگہ ہے جو کہلاتی ہے بدایوں شریف، وہاں پہ آ کے انہوں نے قیام کیا۔ بہت ہی کم عمر میں آپ کے والد صاحب گزر گئے تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر ہی تمام آپ کا اور آپ کی بہنوں کا تمام ان کو پڑھانے لکھانے کی تمام ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی۔ پھر حضرت کی جو سب سے پہلی جو پیر تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کا آستانہ پاک پتن میں ہے ابھی، اور اتفاق کی بات ہے آج ہم جس روز یہاں حاضر ہیں حضرت بابا صاحب کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے، پاک پتن میں آج عرس مبارک بھی ہے۔ تو حضرت بابا صاحب کے یہاں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اپنی تمام دینی تعلیم حاصل کری، اور حضرت بابا صاحب نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بار خلافت دی۔ خلافت دے کے جب آپ کو دلی کے لیے روانہ کیا تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مہرولی شریف جو جگہ ہے اس کے پاس وہاں پہ آئے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اس جگہ جس کا نام غیاث پور کھیڑا تھا اس وقت میں، یہاں پر آئے۔ یہاں سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بیعت ہوئے، بہت سے لوگ بیعت ہوئے، بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، صرف اس وجہ سے پیار کے، محبت کے، ان کے جو بھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کی دی ہوئی جتنی تعلیمات تھیں ان سب کی بدولت یہاں پہ جو بھی لوگ ان سے ملنے آتے تھے سب کو ایک ہی پاٹ پڑھائے، پیار کا، محبت کا، اور تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جو کہ حضرت کے پاس حضرت کی بارگاہ میں آتے تھے حضرت کے فیض سے فیضیاب ہوتے جاتے تھے۔ کچھ نہ کچھ سرکار کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ روز آتے تھے، سرکار کی بارگاہ کا لنگر مشہور ہے، سرکار کی بارگاہ میں لوگ ان کے لیے تحفے تحائف لاتے تھے۔ تو حضرت کا ڈیلی کا روٹین تھا کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا اسی دن وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ایک چاول کا دانہ بھی وہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ سلسلہ تھا یہ چلتا رہا۔ آپ کے وقت میں دلی میں 7 بادشاہوں کا دور تھا، الگ الگ بادشاہ تھے، کچھ سرکار کے متفق تھے، کچھ حضرت کے خلاف رکھنے والے تھے، لیکن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بادشاہت سے ایک دوری بنائے رکھی۔ ان کا کہنا تھا یہ کہ وہ فقیر ہے اور فقیروں کا بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہاں بادشاہ علاؤ الدین خلجی کا ذکر کرنا ضروری اس لیے ہے کہ حضرت کا بہت متفق تھا، اور حضرت کے آستانے میں جو مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ بادشاہ علاؤ الدین خلجی نے تعمیر کروائی تھی، اور اسے جماعت خانہ کہا جاتا ہے یا خلجی ماسک۔ تو یہ ایک بادشاہت سے لنک جو یہاں پہ چیز ہے یہ ہے۔ آپ کے رائٹ کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ایک باولی ہے، یہ باولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت کے خلیفہ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، تعمیر دیا کہ جب بادشاہ وقت نے رعایا کا پانی روک دیا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ یہاں پہ ایک باولی کھودی جائے۔ تو جب باولی کھودی گئی تو بادشاہ نے تیل بند کر دیا، جس وجہ سے رات میں باولی کھودنے کا جو کام تھا وہ رک گیا۔ تو جب یہ پریشانی لے کے حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کہ پانی لایا جائے، روئی کی قندیل لائی جائے اور ایک مٹی کا دیا لایا جائے۔ آپ نے اس پانی میں
دعا پڑھ کے پھونکی اور حضرت نصیرالدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس کو جلائیے. تو جب آپ نے اس پانی کے دیے کو جلایا تو وہ تیل بن چکا تھا اور چراغاں ہو گیا. سبحان اللہ. اور جبھی حضرت نصیرالدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو لقب تھا وہ چراغ دلی پڑ گیا. اچھا یہ بتائیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب کا خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ دیکھیے اسلام ہندوستان میں یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا چراغ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جلایا. تھوڑی سی آواز بلند کر دیجیے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو تھے وہ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار قطب مینار جو ہے دہلی میں اس کے پاس میں ہے. اور حضرت قطب صاحب کے جو خلیفہ تھے وہ خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد ہیں. تو چشتی نظام سلسلے میں حضرت محبوب الہی اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر سے دیکھیں تو 4 نمبر کے اوپر ہے. یہ حضرت کا حضرت خواجہ محبوب الہی کیا تو آپ کی مراد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. آپ کا لقب ہے حضرت محبوب الہی، اللہ تعالیٰ کا محبوب. تو یہ 4 نمبر پہ آتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں. تو یہ سلسلہ کہلاتا ہے چشتی نظامی سلسلہ. تو ہندوستان میں جتنے جو اسلام پھیلایا ہے ان سب بزرگوں نے پھیلایا ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں 3 سلسلے ہیں، باقی سب جو سلسلے ہیں جیسے صابری سلسلہ ہو گیا وہ سب انہی سلسلوں سے نکلے ہوئے ہیں. چشتی سلسلہ نظامی سلسلہ ہے. دوسرا ہے قادری سلسلہ حضرت بڑے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور تیسرا سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ. تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ہی ایک چھوٹی سی وہ ہے. اور حضرت کے جو سب سے چہیتے مرید ان میں شمار ہوتا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی بارگاہ بھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے جہاں اپنے زیارت کی بالکل ان کے سامنے ہے. تو غریب نظامی صاحب گفتگو آپ سے انشاءاللہ فلم کی بھی زندگی ہوگی، لیکن اس وقت آپ ہمارے جو دوست ہیں احباب ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو خود سن رہے ہیں، آپ ان سے کچھ اس خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں یا اس جگہ کے حوالے سے نسبت کے حوالے سے؟ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا میں صرف وہی چیز آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہی ہم لوگوں کا بھی مشن ہے. یہاں پہ ہیومینٹی پیس جو حضرت محبوب الہی نے اپنے وقت میں کیا. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈفرینس with anyone irrespective of caste, creed, religion. یعنی بھائی چارہ، محبت، کوئی اختلاف نہیں، سب میں اتفاق. اور چاہے آپ آج کل سوسائٹیز ہیں، ذاتی ہیں، چھوٹے لوگ، بڑے لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، صوفیزم کا ایک ہی میسج ہے، سب لوگ ایکول ہیں، لو فار آل، پیس فار آل. تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشن ہے، یہ ہم اب تک بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا. شکریہ جناب کلیم نظامی صاحب. اور خواتین حضرات، ہم نے یہاں پر خود دیکھا کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر ہندو بھی دیکھے ہم نے، مسلمان بھی دیکھے اور دوسرے عقیدوں اور دوسرے مذاہب سے متعلق لوگ بھی دیکھے. یہاں پہ ہر آنے والا اپنے دل کی مرادیں پوری کر پاتا ہے اور یہ سبھی کے لیے درگاہ کھلی ہے. اس کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، بس ہمارے دلوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور ہم کو اپنے صوفیزم سے، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے تعلق سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.